السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پیاز اور لہسن کھانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اور پیاز اور لہسن کھانا نہیں چاہیے، ہے نا۔ ایک مرتبہ میں دعوت میں گیا ہوا تھا، ایک صاحب نے دعوت کی علماء اکرام کی، تو اس میں جو ہے نا پیاز وہ بڑی ڈر کے رکھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء اکرام ڈانٹ لگا دیں۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ میں بریانی لے رہا تھا، تو انہوں نے بریانی پیک کی بھائی صاحب نے۔ میں نے کہا بھائی پیاز، تو انہوں نے پیاز نہیں رکھی، بولے وہ پیاز میں نے اس لیے نہیں رکھی، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا اس لیے۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نمازی ہو 5 وقت کے، آپ کو نماز پڑھنے جانا ہے تو پیاز نہیں کھانا چاہیے، ہے نا۔ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سوچا کہ اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کو سمجھائی جائیں۔ ایک صاحب پوچھ بھی رہے تھے رمضان کے مہینے میں، تو کئی لوگوں نے پوچھا کہ پیاز اور لہسن کھا سکتے ہیں مفتی صاحب، کیونکہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کھانے سے منع کیوں فرمایا؟ یہ ایک بڑا ضروری مسئلہ ہے جو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ اصل میں جب آدمی پیاز کھاتا ہے کچی اور لہسن کھاتا ہے تو اس کی جو بو ہے نا وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے اور اتنی بدبو آتی ہے منہ سے کچی پیاز اور لہسن کھانے کے بعد کہ آپ اگر کسی سے بات کرو تو وہ بو سامنے والے کو لگے گی۔ آپ مسجد میں آؤ گے تو جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، ہے نا، ان کو بھی تکلیف پہنچے گی، کیونکہ اگر کسی آدمی کے اندر سے بو آ رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اس سے بات چیت نہیں کی جاتی۔ سامنے اگر کوئی بات کر رہا ہو اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ سے منہ ملا کے بات کریں گے، اتنے قریب آ کے بات کریں گے اور منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو پیاز اور لہسن کچی کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو شخص پیاز اور لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد میں اور ہمارے قریب نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے، یعنی گھر پہ ہی نماز پڑھے، وہ مسجد میں نہ آئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ پیاز اور لہسن کھانے کے بعد مسجد میں آ کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ اس کی بو سے جو ہے نا وہ انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیاز اور لہسن کھانا جو اسلام میں منع ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے بو آتی ہے۔ تو جو پکی ہوئی پیاز اور لہسن ہوتا ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ پیاز اور لہسن جو ہے وہ کھانا ناجائز اور حرام نہیں ہے، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے اگر حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، دیندار آدمی ہے، تو مطلب یہ پیاز کیوں کھا رہا ہے، ایسے دیکھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں گیا ہوا تھا ایک جگہ، تو میں پیاز لے رہا تھا، تو ایک دو لوگ جو ہے نا مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے، بولے مولانا آپ پیاز کھا رہے ہیں؟ میں نے بھائی پیاز کیوں نہیں، کھانے کی تو ہے ہی ہے، کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہ نہیں وہ نماز پڑھنے والے لوگ کھاتے نہیں ہیں نا، تو ایسا سمجھا جاتا ہے۔ تو پیاز اور لہسن جو کھانا منع ہے اس کی بدبو کی وجہ سے، باقی پکی ہوئی پیاز، پکا ہوا لہسن، ہے نا، سبزی وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، بھنی ہوئی پیاز بھی کھا سکتے ہیں، ہے نا، اور اس کی بدبو اگر دھونے کے بعد ختم ہو جائے تب بھی کھا سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے سوسائٹی کا، معاشرے کا، سماج کا، کہ کسی کو اتنی بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے ہم سے کہ ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہو اور سامنے والے کو تکلیف ہو۔ یہ ناجائز اور حرام ہے کہ اگر سامنے والے کو ہمارے اندر سے بدبو آ رہی ہے اور اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس لیے کچی پیاز اور لہسن کھا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے گناہ ملے گا۔ اب آپ اندازہ کرو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنا گندہ رہتے ہیں، 10 دن تک لوگ برش نہیں کرتے ہیں، ہے نا، اور اسی طرح سے گٹکا منہ میں بھرے رہتے ہیں۔ سگریٹ پینے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو سگریٹ پی کے تو نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، گٹکا کھا کے کلی کر کے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں آ کے، بلکہ اب تو حد یہ ہے کہ مسجد میں لوگ نماز پڑھ کے اگر مسجد میں بات چیت کرنی ہے تو وہیں پڑیا کھولتے ہیں اور وہیں گپ سے منہ میں رکھ لیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو پیاز اور لہسن کو اللہ کے نبی نے اس لیے منع فرمایا کیونکہ اس سے منہ میں بدبو آتی ہے۔ تو آپ سوچو ذرا کہ پیاز اور لہسن کی بدبو تو ایسی ہوتی ہے جو برداشت کے لائق ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ بدبو، سڑی ہوئی بدبو، ٹوائلٹ جیسی بدبو جو آتی ہے نا، وہ سگریٹ پینے والے کے منہ میں سے آ رہی ہوتی ہے، گٹکا کھانے والے کے منہ میں سے آ رہی ہوتی ہے نا، جو گٹکا کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، ان کے منہ میں سے کتنی خطرناک بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ برش نہیں کرتے، جو اپنے منہ کی صفائی نہیں کرتے، آج کل دیکھو ہم لوگوں کا منہ اتنا گندا رہتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ ہر ایک کے 10 لوگوں میں سے 7-8 لوگوں کے منہ میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ برش کرنے، منہ کو صاف رکھنے کا مزاج ہی لوگوں کا ختم ہو گیا ہے، اور حد تو یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، پڑیا کھولتے ہیں اور مسجد میں ہی کھا جاتے ہیں۔
بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں اندر تو منہ میں گٹکا بھر کے کھا کے آ رہے ہوتے ہیں، اور پیاز لہسن کو ایسا سمجھیں گے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو بھائی پیاز لہسن جو کھانا منع ہے وہ اس وجہ سے منع ہے کیونکہ منہ میں سے بدبو آتی ہے، اسی لیے پیاز لہسن سے جب منہ میں بدبو آتی ہے تو پیاز لہسن کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو آنے کی وجہ سے منع فرمایا کہ مسجد میں مت آؤ، ہے نا، تاکہ منہ میں سے بدبو آئے گی، مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ اب آپ اندازہ کرو کہ اس سے زیادہ جو بدبو کی چیزیں ہیں، یا آپ صاف ستھرائی کا خیال ہی نہیں رکھتے، 5 دن آپ کو نہائے ہوئے ہو گئے، آپ کے اندر سے پسینے کی بو آ رہی ہے، آپ مسجد میں آ گئے۔ بعض دفعہ لوگ ایسے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں کہ ان کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے نا، نہانا دھونا بند۔ تو اصل جو تعلق ہے وہ صفائی ستھرائی کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک فرماتے تھے۔ منہ کی صفائی ستھرائی کا اتنا اسلام نے خیال کیا ہے اور اتنی تاکید فرمائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا عمل کیا ہے کہ آپ اندازہ کرو کہ حضور کا آخری وقت ہے تب بھی حضور مسواک مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک دی، جب بھی حضور تشریف لے جاتے گھر تو فوراً مسواک، مسجد جا رہے ہیں تو فوراً مسواک۔ اس درجے منہ کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑی سی بھی بو ہمارے منہ کے اندر سے نہ آ رہی ہو۔ اب حد یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تھا کہ منہ کو صاف رکھنا ہے، ہم تو جو ہے نا بس پیاز لہسن پیاز لہسن پیاز لہسن، اس کو ہم نے ایسے ناجائز اور حرام سمجھ لیا، باقی منہ میں گٹکا بھر لو، سگریٹ بھی پی لو، ہے نا، منہ میں پیلی پپڑیاں جم رہی ہوں اس سے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، سامنے والے کو بدبو لگ رہی ہے اس سے بھی مطلب نہیں ہے، صفائی ستھرائی ہماری ہے کہ نہیں اس سے بھی مطلب نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پیاز لہسن کھانا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، کچا کھانا اس لیے منع ہے کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز جس سے منہ سے بدبو آ رہی ہو یا آپ کے باڈی سے بدبو آ رہی ہو، جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچ سکتی ہو، ہے نا، پیاز لہسن کی بدبو تو اتنی ہوتی ہے جو برداشت کے قابل ہوتی ہے، اس سے جتنی بھی زیادہ چیزیں ہیں جو برداشت کے قابل ہی نہیں ہوتی ہیں، تو سوچو ذرا کہ وہ کتنی غلط اور کتنی شریعت میں ممنوع ہوں گی۔ جیسے کہ مان لیجئے منہ میں گٹکا بھر کے آدمی بس یوں ہی کلی کر کے منہ ٹھیک سے صاف بھی نہیں ہے، اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو سوچو کہ وہ کتنا گنہگار ہوگا۔ اسی لیے منہ کو صاف رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ روزانہ 3-4 مرتبہ مسواک کرنے کی عادت ڈالیے۔ گٹکا کھانے کی پہلی بات تو عادت چھوڑیے، اور نہیں چھوٹ رہی ہے تو منہ کو صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہوتے ہو، اگر سامنے والے کو دقت ہو رہی ہے آپ کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے، ہے نا، آپ کے اندر سے نکلنے والی بدبو سے، آپ گنہگار ہو، کیونکہ جس چیز سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور جب فرشتے آپ کو پسند نہیں کر رہے تو شیطان آپ کو پسند کرے گا بھائی۔ اسی لیے پیاز لہسن کے سلسلے میں یہ ضروری باتیں تھیں جو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔